عاشورے کے دن یعنی ماہ محرم میں عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جو بارش نازل ہوئی وہ بھی عاشورے کے دن نازل ہوئی۔ اللہ عز و جل کی سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ اسی مہینے میں عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا۔ عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت بھی ہوئی، اور اللہ عز و جل نے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ عاشورے کے دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت اللہ نے واپس عطا فرمائی۔ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمائی۔ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جادوگروں پر غالب آئے اور فرعون کو اللہ نے غرق بھی کیا تو عاشورے کے دن غرق کیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی عاشورے کے دن ہوئی، اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے جو باہر تشریف لائے وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ عاشورے کے دن حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی واپس ہوئی۔ عاشورے کے دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کنویں سے نکلے۔ عاشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس دن آسمان پر اٹھایا وہ دن کوئی اور نہیں، عاشورے کا دن تھا۔ عاشورے کے دن تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ فرما لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں شب عاشورہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کی شب یعنی 9 محرم کا دن گزار کر آنے والی رات کو عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر طویل فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ساتھ عاشورے کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت جل جلالہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کاملہ سے اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ شب عاشور 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قضائے عمری جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں اس کو پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اگر آپ یہ سوچ کر کہ میری آج تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں میں نفل کی جگہ پر اس قضا کو ادا کروں گا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ نفل نہ پڑھ کر فرض نمازیں جو قضا ہوئی ہوں، اللہ نہ کرے جو ہوئی ہوں، تو ان قضا نماز کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نفل کے ثواب سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ عاشورے کے دن 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال 1 مرتبہ، سورہ کافرون 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظہر کی نماز سے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ وقت پہ، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے، زوال سے پہلے، اور یا پھر آپ 4 سنت جو ادا کرنے والے ہیں اذان کے بعد، اس سے پہلے اگر آپ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، اور بعد میں بھی پڑھیں تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں مقبول دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس دن جو کچھ کرنا ہے اسے بھی سماعت فرما لیں۔ اس دن اعمال صالحہ کے ساتھ خیرات و صدقات اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات صوفیاء کرام کا ارشاد ہے، جو آج کے روز کسی فقیر پر صدقہ کرے گا گویا اس نے تمام فقراء پر صدقہ کیا۔ اسی طریقے سے جو یوم عاشور کو کسی بھولے بھٹکے کی سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے معمور کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص یوم عاشور کو غصے کو ضبط کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنی مرضی پر راضی ہونے والوں میں لکھ دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص یوم عاشور کو کسی مسکین کی عزت بڑھائے اللہ تعالیٰ اسے قبر میں کرامت بخشے گا، یعنی عزت بخشے گا۔ یہی وہ دن ہے جس سے متعلق
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشور کو اپنے اہل و عیال پر کشادہ دلی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے تمام سال کے لیے فراخی نصیب فرمائے گا۔ حضرت سفیان ابن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا اور ہر سال فراخی پائی۔ جو شخص یوم عاشور کو غسل کرے، مرض الموت کے علاوہ اس سال کسی اور مرض میں مبتلا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو شخص عاشورہ کی شب قیام و ذکر اور دن روزے میں گزارے، جب مرے گا تو اسے اپنی موت کا پتہ بھی نہ چلے گا، یعنی نزع کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص عاشورے کے روز محض رضا الہی کے حصول کی نیت سے روزہ رکھے گا تو گویا اس نے تمام سال کے روزے رکھے۔ جو مسلمان یوم عاشور کے روز صدقہ کرے گا تو اسے 1 سال کے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص یوم عاشور کو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی حاجت پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ جو شخص یوم عاشور کو صلہ رحمی کرے، وہ حضرت یحییٰ اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا اور ان کی خدمت کا شرف پائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ یوم عاشور کے روزے کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن اللہ کی راہ میں روئے زمین پر مال خرچ کرے تو اس سے اس قدر بزرگی حاصل نہ ہوگی جس قدر کوئی عاشورے کے روز روزہ رکھے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے داخل ہونا پسند کرے گا اللہ اس دروازے سے اسے داخل فرما دے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ رات و دن کی ہر ساعت کے بدلے اس پر 7 لاکھ فرشتے نازل فرمائے گا جو قیامت تک دعا و استغفار کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی 8 جنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بہشت میں 60 لاکھ فرشتے مقرر فرمائے گا کہ عاشورے کے روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کے دن سے اس بندے کی موت تک محلات اور شہر تعمیر کریں، درخت لگائیں اور نہریں جاری کریں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء۔ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر من ذی الحجہ وثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتان قبل الفجر۔ 4 چیزیں ایسی تھی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا: یوم عاشوراء کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 یعنی 9 دن کے روزے، ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 اسلامی مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی، اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ کی یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کی کامیابی کا طریقہ یا دستور نہیں عطا فرماتی، بلکہ اللہ کی یہ کتاب زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور میدان محشر ہر جگہ پر یہ کتاب کامیابی کے حوالے سے اصول اور ضوابط عطا کرتی ہے۔ لفظ فلاح کو اگر دیکھیں تو عربی ادب میں اس سے جامع کوئی لفظ دوسرا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنا عظیم لفظ ہے یہ کہ اس لفظ کی جامعیت کا عالم، اللہ اکبر، اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اذان کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا گیا ان میں تکبیر بھی ہے، شہادت بھی ہے، لیکن بندوں کو جس طرف بلانے کی بات مؤذن کرتا ہے وہ کس طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ گے تو صرف آپ کو دنیا کی کامیابی ملے گی، نہیں، دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔
دونوں جہاں کی مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان یہ کامیابی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو پہلی شرط ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ اب میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو یہ مختصر سا وقت اس کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اب ایمان آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے ہاں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں، میں بھی کہوں گا ہاں۔ تو ہم سب تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیروں تلے روندے جانے والی کوئی قوم ہو تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پیروں پہ آنے والی اور ٹھوکروں میں آنے والی اگر کوئی قوم آج کے دور میں ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو مسلمان ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تو اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جو ایمان قرآن چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب آئیے، قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ وجلت کے معنی جو ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اس کو مفسرین اور صوفیہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے اور بندہ ہل جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب تلاش کر لیجئے ایسے مومن کہاں ملیں گے آپ کو۔ اسی لیے لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے بعد بھی وہ ایمان اور وہ ایمانی اوصاف جو ایک مومن میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں کہ ہماری نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہمارا کوئی روب ہے، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے۔ اور جن کے پاس ایسا ایمان تھا کہ ان کے سامنے اللہ کہا جائے تو دل لرزنے لگ جائے، تو وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سن کر کے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن سن کر کے مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کب ختم کریں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ہے کسی میں قرآن سننے کی لذت کا جذبہ؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے معاذ اللہ طبیعت میں بورنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات کو جب ان کو نیند آنے لگتی تو وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے خیمے نصب کیے اور ایک صحابی کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ قافلے والے خیمے کے اندر آرام کریں گے اور آپ میں کون ہے جو پہرا دے گا، رات بھر شب بیدار، رات بھر جاگ کر کے اس خیمے کی حفاظت کرے گا، صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور وہ رات بھر جگنے کے لیے اور پہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں ان کو بھی جھپکیاں آنے لگیں، تو وہ کیا کیے، وضو کی اور کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اب قرآن میں اتنے مو ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے، اب پہرے دار نماز میں ہے، سب سو رہے ہیں، چلو تیر کی بارش کی جائے۔ تو مسلمانوں پر تیروں کی بارش جب ہوئی تو تیروں کی سرسر کی آواز بھی ان کو نماز سے ہلا نہ سکی۔ صحابہ بیدار ہوئے
اور بیدار ہو کر کے ان کو محسوس ہوا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، باہر دیکھ کر کے باہر نکلے اور دیکھا پہرے دار کیا کریں، تو دیکھا پہرے دار تو نماز کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، سرسر کی آواز جو ہے یہ سونے والوں کو تو جگا دی، لیکن جو نماز میں مصروف تھے اس صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز انہوں نے ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی؟ کہا واللہ میں نے ایسی سورت کی تلاوت شروع کی تھی کہ جس کی لذت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے قرآن۔ تو ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو اب یہ مختصر سی محفل مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ساری صفات کا تذکرہ کروں، میں 2 صفت کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ کون سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے؟ تو پہلی صفت کا ذکر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن مراد کو پہنچے؟ تو کہا وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کیجئے ایسے مومن کو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہوں۔ نماز میں تو دن بھر کا حساب ہو جاتا ہے، نماز میں تو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتے ہیں، نماز میں تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں نہ جانے ہاتھ داڑھی کے بالوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر نگاہیں آسمان سے لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوتی ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے۔ تو 2 جہاں کی کامیابی اس طرح ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اس طرح سے ادا کریں کہ نماز میں خشوع موجود ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت موجود ہو۔ ایک بات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں چھت دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے ویسے دیکھتا ہے، تو قدرت اس بندے کو پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو تک رہا ہے، مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے کہ کھڑا ہے میرے سامنے اور تک کسی اور کو رہا ہے۔ وہ کیفیت نماز کے اندر ہماری نہیں رہی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے۔ یہی وجہ ہے مسجد کی ٹوپی لگا کر مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں ٹوپی اتارے، نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کوئی لڑکی نکلی تو گھور کر کے دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر بھی نماز کا اثر ہماری زندگی پر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک بوجھ ہے جسے اتار کر چلے جاتے ہیں۔ مراد کو وہ پہنچے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، گڑ گڑانے کی کیفیت، نماز کے اندر خشوع کی کیفیت۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے حضور سے ملنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے آئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ گئے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر سلام کیا حضور کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے، وہ نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کر کے آئے، سرکار کو انہوں نے سلام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا پھر نماز پڑھو۔ تو اب وہ عرض کرنے لگتے ہیں سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ پڑھ کر ہی تو آ رہے تھے نا، پھر بھی حضور فرما رہے تھے نماز پڑھو، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی اطمینان سے کرو، رکوع سے جب کھڑے ہو قوما میں آؤ تو پورے کھڑے رہو، اطمینان سے قوما کرو، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، قاعدے میں بیٹھو تو اطمینان سے، سارے ارکان کو صحیح طور پر اطمینان سے ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں تو سپر فاسٹ، اور جتنا جلدی نماز ہو سکے اتنی جلدی پوری کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض تو ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، فرض ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر برکتوں کو چاہیے
تو نماز میں گڑ گڑانا سیکھو، نماز میں خشوع اختیار کرو، نماز میں احسان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، یہ احسان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی ایک نئی قسم بتائی۔ آج تک ہم چور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا کپڑا چرا لے، مال چرا لے، پیسہ چرا لے، دکان میں لوٹ لے، جیب کاٹ لے، اسی کو چور کہتے ہیں نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور بھی بتایا، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ چور کون سا ہے؟ تو وہ چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، بس وہ ٹھونگے مارنے والی پوزیشن، یوں سجدے میں گیا یوں اٹھا، یوں رکوع میں گیا یوں اٹھا، وہ گویا نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اسے سرکار نے چور بتایا، چور۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھو تو ڈوب جاؤ اپنے مولا کی محبت میں۔ یہ سوچو کہ تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو اور تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اسی کا تصور ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کی محبت ہو، اور اسی میں ڈوب کر کے پھر نماز پڑھو، تو پھر وہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی، اور پھر یہ نماز تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرائے گی۔ اب یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، صحابہ کا خشوع کیسا تھا، خشوع سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کم و بیش 9 صفات کا ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ یہ پورا اس طریقے سے والذين هم على صلواتهم